بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذروا ظاہر الاثم وباطنہ صدق اللہ العظیم۔ ہر انسان کو اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جو انسان جتنی نیکیاں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتا ہے، وہ بندہ اللہ کے یہاں پر اتنا مقبول ہو جاتا ہے، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا ہے، گناہوں میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے، ایسا بندہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اللہ کے نظروں سے گر جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم ایک ایک گناہ سے اپنے آپ کو مکمل طور پر بچائیں، اپنے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ عبادت سے خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ گناہوں سے بہت ناراض ہو جاتے ہیں۔ گناہ آج کے اس زمانے میں ایک فیشن بن گیا۔ ہر آدمی گناہ کرنے کو اپنے لیے فخر سمجھتا ہے، حالانکہ گناہ کا دوسرا نام اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ اگر کوئی انسان کسی بادشاہ کی نافرمانی کرے، وہ اس کے ملک میں امن کے ساتھ بالکل رہ ہی نہیں سکتا۔ بالکل اسی طرح یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی، ہم پر ایک ایک چیز جو ہمیں عطا کی گئی یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا، گناہ کرے گا، بالکل وہ اس دنیا کے اندر امن اور سکون کے ساتھ نہیں رہ پائے گا۔ اس کے لیے گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اگر انسان غور کرے تو پتہ چلتا ہے کہ انسان جب ایک گناہ کرتا ہے تو ایک گناہ کے اندر 10 باتیں ہوا کرتی ہے، اور ہر بات اس کے لیے اس دنیا کے اندر جہنم کی عذاب کی طرح ایک عذاب ہے۔ تنبیہ الغافلین ایک کتاب ہے، اس کتاب کے لکھنے والے فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر گناہ کے اندر 10 باتیں ہیں۔ اب اگر انسان ان 10 باتوں کو اپنے دماغ میں بٹھائے گا، اپنے دل کے اندر بٹھائے گا، تو بالیقین ان 10 خرابیوں کی بنیاد پر گناہوں سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ جو بندہ گناہ کرتا ہے تو سب سے پہلی خرابی یہ ملتی ہے کہ اس شخص سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ جو بھی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اپنے مالک کو ناراض کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نیکیوں سے خوش ہوتے ہیں تو بالیقین گناہوں سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ جب مالک ہی روٹھ جائے تو دوستو اندازہ لگائیں کہ اس کی زندگی کے اندر امن سکون کہاں سے آئے گا۔ نمبر 2، وہ شیطان کو خوش کرتا ہے، کیونکہ گناہ کرنے سے شیطان خوش ہو جاتا ہے۔ افسوس ہے ایسے انسان پر جو گناہوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر بیٹھا، اور جو شیطان اس کا بہت بڑا دشمن تھا، اپنے ان گناہوں کی وجہ سے اس نے شیطان کو خوش کر دیا۔ نمبر 3، وہ جہنم کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت تو اپنے نیکوں کے لیے بنائی، جب وہ گناہ کرے گا تو بالیقین جہنم کے قریب ہو جائے گا۔ نمبر 4، وہ جنت سے دور ہو جاتا ہے۔ جو جنت سے قریب ہوتا ہے وہ جہنم سے دور ہو جاتا ہے، اور جو جہنم کے قریب ہو جاتا ہے وہ خود بخود جنت سے دور ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، وہ اپنے نفس کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے، گویا اس نے اپنے آپ کو آگ میں ڈالنے کے قابل بنا دیا۔ یعنی ایسا بندہ جو گناہ کرتا ہے
وہ بالکل تیار ہے، گویا وہ زبان حال سے کہتا ہے اللہ جو آپ نے جہنم بنائی ہے اس جہنم میں جلنے کے لیے میرا جسم بالکل تیار ہے، میں اس قابل ہوں کہ جہنم میں مجھے ڈال دیا جائے۔ جب وہ گناہوں سے جہنم کے قریب ہو گیا، جنت سے دور ہو گیا، تو جہنم میں سوائے عذاب کے کچھ نہیں، تو گویا گناہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ وہ جہنم سے مخاطب ہے کہ اے جہنم، میں نے اپنے جسم کو اس قابل بنایا کہ وہ تیرے اندر آ سکے۔ نمبر 6، وہ اپنے نفس کو ناپاک کرتا ہے۔ نفس کو پاک رکھنے کا کرنے کا ہمیں تو حکم دیا، لیکن جو گناہ کرتا ہے وہ اپنے نفس کو ناپاک کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر گناہ باطنی اعتبار سے گندا ہے، نجاست والا ہے۔ جس طرح ظاہری نجاست پانی سے دھلتی ہے، اسی طرح گناہوں کی نجاست ذکر سے، توبہ سے دھل جایا کرتی ہے۔ تو باطنی اعتبار سے اس کا نفس بھی گندا ہو جاتا ہے۔ نمبر 7، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان پر فرشتوں کو طے کیا ہوا ہے، مقرر کیا ہوا ہے۔ تو فقی ابو الليث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گناہ کے اندر 7واں نقصان، 7واں خرابی یہ ہے کہ جو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس پر نگرانی کے لیے مامور فرمایا، وہ ان فرشتوں کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ فرشتے نیکی چاہتے ہیں، اچھی صحبت چاہتے ہیں، اچھا ماحول چاہتے ہیں، لیکن اس بندے نے گناہ کر کے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے، شیطان کو خوش کر کے فرشتوں کو تکلیف پہنچایا۔ ہمارے نبی نے تو فرمایا کہ انسان کو تکلیف پہنچانا حرام، جو فرشتوں کو تکلیف پہنچاتا ہوگا اس بندے کا اندازہ کیسے لگائیں؟ آپ خود اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ نمبر 8، 8واں نقصان، 8ویں خرابی یہ ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، جو ہمارے پیارے نبی ہیں، ان کو قبر مبارک میں غمگین کرتا ہے۔ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک ایک امتی کا ہفتے بھر کے معمولات، کیفیات بتلائے جاتے ہیں، نامہ اعمال پیش ہوتا ہے۔ جو نیکیاں کرتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو جاتے ہیں، اور جو گناہ کرتا ہے نبی علیہ السلام ناراض ہو جاتے ہیں۔ جب ناراض ہو جائیں گے تو بالیقین غمگین ہو جایا کریں گے۔ جس نبی نے ہمارے خاطر پیٹ پر 2 پتھروں کو باندھا، جن کی بیٹیوں کو طلاق دیا گیا، جن کے طائف کے میدان میں جن کو پتھروں سے مارا گیا، اس نبی کو افسوس کہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی ہم خوش نہ کر سکے، اور جب دنیا سے چلے گئے تو قبر کے اندر بھی یہی امت جس کے خاطر اتنی قربانیاں نبی علیہ السلام نے دی، وہ نبی علیہ السلام کو ناراض کر بیٹھتا ہے۔ اسی طرح نمبر 9، باقی مخلوق کے ساتھ بھی خیانت کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ گناہ کرنے سے اللہ رب العزت کی طرف سے جو اترنے والی برکتیں ہوا کرتی ہیں، وہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے بسا اوقات رک جایا کرتی ہے۔ اسی طرح دوسری مخلوق بھی محروم ہو جاتی ہے۔ مثلا کسی علاقے کے اندر بارش ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے تھا، لیکن اس نے ایسا گناہ کیا کہ اس کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے۔ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے بارش کو روک دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے بارش کو روک دیا تو بارش اللہ کی طرف سے ایسی نعمت ہے جو تمام بندوں کے لیے نعمت، لیکن ایک بندے کے ایک گناہ کے نحوست سے باقی مخلوق بھی محروم ہو گئی۔ تو ایک گناہ یہ دوسرے جو باقی جو مخلوق ہیں ان کے ساتھ خیانت بھی کرنا ہے۔ نمبر 10، انسان جہاں گناہ کرتا ہے وہ زمین کے اس ٹکڑے کو قیامت کے دن اپنے خلاف گواہ بنائے گا۔ یعنی جس بندے نے جس سرزمین پر گناہ کیا، جہاں کہیں پر اس نے گناہ کیا، جس حصے پر زمین کے اس نے گناہ کیا، وہ حصہ کل قیامت کے دن اس کے خلاف اللہ تعالیٰ کے سامنے گواہی پیش کرے گا، اور جو نیکیاں کرے گا وہی زمین کل قیامت کے دن اس کے موافق گواہی دے گی کہ اللہ اس نے مجھ پر آپ کی نیکی کی، آپ کی فرما برداری کی، اللہ اسے اپنی رضامندی عطا فرما، اور جو گناہ کرتا ہے کل قیامت کے
دن وہ زمین کا حصہ جس زمین پر رہتے ہوئے اس نے گناہ کیا، وہ زمین کا حصہ کل قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، بندے نے ایک گناہ کیا، لیکن ایک گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ملی، شیطان خوش ہو گیا، جہنم کے قریب ہو گیا، جنت سے دور ہو گیا، اور اپنے نفس کے ساتھ بے وفائی کی، گویا کہ اس نے جہنم سے کہہ دیا کہ میرا جسم تجھ میں آنے کے لیے، تیرے عذاب کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسی طرح اپنے نفس کو ناپاک کر لیا، گندی نجاست اس کے نفس کو لگ گئی، جس کی وجہ سے اس کا دل بھی گندا ہو گیا۔ جو فرشتے اللہ تعالیٰ نے طے کر رکھے تھے ان فرشتوں کو بھی تکلیف پہنچائی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو قبر کے اندر غمگین کیا، باقی مخلوق کو بھی اپنے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے محروم کر دیا۔ اور نمبر 10، جہاں انسان نے گناہ کیا وہ زمین کل قیامت کے دن گواہی دے گی۔ تو میرے دوستو، معمولی طور پر انسان سمجھتا ہے میں نے ایک جھوٹ بول دیا، میں نے بد نظری کی، میں نے فلاں گناہ کیا، لیکن ایک ایک گناہ 10 نقصان اپنے اندر لیے بیٹھا ہے۔ اب جو انسان 10 گناہ کرتا ہے تو اندازہ لگائیں وہ کتنا نقصان اٹھاتا ہے۔ اس کے لیے رمضان المبارک کے اس پیارے مہینے میں، ان پیارے لمحوں میں دل سے سچی پکی توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پکا عزم کریں، اللہ جہاں تک ہو سکے گا ہم گناہوں سے بچنے کی مکمل طور پر کوشش کریں گے۔ یاد رکھیں، جب بھی گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو بڑا پسند فرماتے ہیں جو اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لیتا ہے۔ اور توبہ کرنے والوں کے لیے نبی علیہ السلام نے تو بڑی پیاری عجیب بات ارشاد فرمائی، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ جب اللہ ہمارے اتنے پیارے، جب نبی علیہ السلام ہم پر اتنے شفیق، تو دوستو ہمیں اپنے آپ کو مکمل طور پر گناہوں سے بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔